آپ کسی دوست سے کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں اور چند منٹ بعد وہی چیز آپ کی اسکرین پر اشتہار بن کر آ جاتی ہے، اس لمحے دل میں ایک عجیب سا خوف ہوتا جاتا ہے، کیا میرا فون میری باتیں سن رہا ہے؟ کیا میری نجی زندگی واقعی نجی نہیں رہی؟ آج ہم اسی سوال کی تہہ تک جائیں گے، اور جو حقیقت سامنے آئے گی وہ اس خوف سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ پہلی بات، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسی الجھن سے گزرتے ہیں، اور ماہرین نے اس معاملے کو باقاعدہ ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر بڑی کمپنیوں نے واضح طور پر تردید کی ہے کہ وہ مائکرو فون کے ذریعے آپ کی نجی گفتگو ریکارڈ کرتی ہیں، اور ایسا کرنا ان کے لیے قانونی طور پر ایک بہت بڑا جوا ہوگا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو اربوں ڈالر کے جرمانے اور مقدمے ان کا انتظار کریں گے۔ تو پھر یہ اتنی درستگی کہاں سے آتی ہے؟ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کا فون آپ کی آواز نہیں سنتا، وہ آپ کا ڈیٹا پڑھتا ہے، اور یہ ڈیٹا آسمان سے نہیں گرتا، آپ خود یہ روزانہ بار بار دیتے ہیں۔ ہر گوگل سرچ، ہر پوسٹ جس پر آپ رکتے ہیں، ہر ویڈیو جسے آپ چند سیکنڈ زیادہ دیکھتے ہیں، یہ سب چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جنہیں الگوریدم چپکے سے جوڑتا رہتا ہے۔ اب اس میں لوکیشن شامل کر لیں۔ آپ کسی ریسٹورنٹ کے قریب کھڑے ہیں، دوست سے اس کا ذکر کرتے ہیں، ممکن ہے آپ کے فون کی لوکیشن پرمیشن نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا ہو کہ آپ اس علاقے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جب آپ کا دوست بھی اسی موضوع پر سرچ کرتا ہے یا اسی جگہ کے قریب ہوتا ہے تو دونوں کا ڈیٹا مل کر ایک ایسا پیٹرن بناتا ہے جو ذہن پڑھنے جیسا لگتا ہے۔ حقیقت میں یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل ہے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو ہے، ایپ پرمیشن۔ جب آپ کوئی نئی ایپ انسٹال کرتے ہیں اور بغیر پڑھے ہر چیز الاؤ کر دیتے ہیں تو کبھی کبھار آپ خود ہی اپنے مائکرو فون اور کانٹیکٹس تک رسائی دے دیتے ہیں۔ کچھ کم معیار یا مشکوک ایپس واقعی ضرورت سے زیادہ ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں، اور یہی پرائیویسی کا اصل خطرہ چھپا ہوتا ہے۔ اب اس بڑے سسٹم کی بات جو اس سب کے پیچھے چلتا ہے، بڑی ٹیک کمپنیوں کے پاس آپ کی عمر، جنس، مقام، دلچسپیاں اور آن لائن رویے کی ایک مکمل پروفائل موجود ہوتی ہے۔ یہ ڈیٹا اشتہاری کمپنیوں کو بیچا جاتا ہے تاکہ زیادہ درست اشتہار آپ تک پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ فون سوچ پڑتا محسوس ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ صرف ایک انتہائی منظم ڈیٹا سسٹم ہے۔ تو خود کو کیسے محفوظ رکھیں؟ 4 قدم یاد رکھیں۔ 1، اپنی ایپس کی پرمیشنز باقاعدگی سے چیک کریں اور غیر ضروری اجازتیں ختم کریں۔ 2، ذاتی نوعیت کے اشتہارات محدود کرنے والی سیٹنگز استعمال کریں۔ 3، غیر ضروری ویب سائٹس پر ذاتی معلومات دینے سے گریز کریں۔ 4، کوئی بھی نامعلوم ایپ انسٹال کرنے سے پہلے اس کی پرائیویسی پالیسی ضرور پڑھیں۔ یہ کوئی جادو یا سازش نہیں، یہ ایک نہایت منظم ڈیجیٹل نظام ہے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے ڈیٹا کے ٹکڑوں سے ایک بڑی تصویر بناتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے ڈیٹا کے بارے میں بشعور ہوں گے، اتنا ہی زیادہ اپنی نجی زندگی محفوظ رکھ سکیں گے۔ تو اگلی بار جب اسکرین پر کوئی حیران کن اشتہار آئے، خوفزدہ ہونے کی بجائے یہ سوچیں، حال ہی میں کیا سرچ کیا تھا، کہاں گئے تھے، کس ایپ کو اجازت دی تھی؟ جواب اکثر آپ کے اپنے ڈیٹا میں ہی چھپا ہوتا ہے۔ اگر یہ معلومات مفید لگے تو ویڈیو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی ڈیجیٹل پرائیویسی سمجھ سکیں، اور کمنٹ میں بتائیں کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی حیران کن تجربہ ہوا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔